حسن بھائی کہ دیکھیں بہت سے علمی جوابات ہم آپ سے سنتے رہتے ہیں اور ماشاء اللہ سے آپ جتنا کنٹینٹ بنا رہے ہیں غامدی صاحب کے ساتھ وہ بہت آپ کا زبردست کارنامہ ہے جو کہ میرے خیال سے آئندہ نسلوں تک بھی یہ ٹریول کرے گا. لیکن کچھ تاثرات آپ کے بارے میں جو ہے مزید اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. مجھے لگتا تھا کہ وتھ ٹائم وہ تاثر زائل ہوگا لیکن وہ تاثر اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم سیدھی سیدھی بات شروع کریں آپ کے UN والی گفتگو سے, تو جتنا میں نے لوگوں کے تبصرے پڑھے اور جو آپ کے مخالفین ہیں اور جو اعتراضات کرتے رہے, تو اس کا اگر میں خلاصہ اپنے الفاظ میں کروں تو مجھے لگا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مردوں کی ملالہ یوسف زئی بننا چاہ رہے ہیں کہ آپ طالبان کو تو لیکچر دیتے ہیں آپ مسلمانوں کو تو بتاتے کہ تمہاری جو ہے وہ کیا غلطیاں ہیں اور تم نے کس چیز کو کہاں اطلاقی طور پہ غلط رکھا ہوا ہے, لیکن یہ کہ جب ظلم اور استبداد اور ظالم و غاصب ریاست کی باری آتی ہے یعنی اسرائیل کی باری آتی ہے تو وہاں پہ پھر آپ گریٹا تھنبرگ بن کے نہیں دکھاتے. تو اس کو علمی نہ بنائیے گا, جب آپ کو پہلے تاثراتی طور پر آپ بتائیں نا کہ کیوں آپ میں جب لوگ گریٹر ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو آپ ملالہ کیوں بن رہے ہیں. جی، اس میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان جب بھی سوسائٹی کے اندر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ لوگوں کے تاثرات کیا بن رہے ہیں, اس کے لحاظ سے اپنے موقف کو ماڈیفائی کرتا چلا جائے. تو یہ اسٹریٹجی اگر آپ اپنائیں گے تو اس سے آپ کو بہتر رزلٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسری اپروچ یہ ہے کہ جو بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے آپ کرتے چلے جائیں, اس سے لوگوں کے تاثرات کیا بنتے ہیں کیا نہیں بنتے اس سے آپ ماورا ہو جاتے ہیں. تو میں نے قصداً یہ دوسری اسٹریٹجی اپنائی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بات مجھے جس موقع پہ درست لگتی ہے میں اس کو اپنے طریقے سے بیان کر دیتا ہوں, اس سے قطع نظر کہ لوگ اس کو کیسے پرسیو کریں گے. حکمت عملی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بڑی ناقص صورتحال ہے کہ اس کو آدمی کو جو سوسائٹی میں کھڑا ہوا ان کو دیکھنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مذہبی طبقات کی اس وقت جو ناکامی ہے اور جو ارریلیونسی ہے سوسائٹی کے ساتھ, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اپروول کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں. اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے, میرا بڑا رابطہ رہتا ہے, دوست ہیں مذہبی لوگ, بہت ساری چیزیں جو ان کو لگتا ہے بیان ہونی چاہیے ہیں وہ اس وقت یہ کہہ کر بیان نہیں کر سکتے کہ اگر ہم نے یہ بیان کر دی تو ہماری آڈینس اس کو اس طریقے سے پرسیو کرے گی. آپ دیکھیں اس ملک کے اندر جو اس وقت قوانین موجود ہیں, کسی عالم کو بٹھا لیں آپ خلوت میں اور اس سے پوچھیں, وہ سب آپ کو یہ کہیں گے کہ یار یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. لیکن جس وقت وہ کسی فورم پر یہ بات کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی کہے گا مغرب کا ایجنٹ کو کہے گا, مشرق کا ایجنٹ کو کہے گا, ملالہ یوسف زئی کو کہے گا, اسرائیل کو یہ کوئی وہ بک گیا, یہ ہو گیا. تو میں نے جو طریقہ کار اختیار کیا, ہم خود مذہبی دنیا میں رہے, مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مذہبی لوگوں کا اور اپنی خاص طور پہ جذباتی قوم کی آنکھ کا تارہ کیسے بنا جاتا ہے. یہاں پر آپ دو جذباتی تقریریں کریں, آپ کی پذیرائی ہوگی, ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے مجمع میں کھڑے ہوں گے اور سر بکف سر بلند دیوبند ہو رہا ہوگا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس سے اوپر اٹھنا چاہیے اور اس سے بے نیاز ہو کر کے لوگ کیا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, سچی بات کر دیں. آج نہیں 2 سال بعد, 100 سال بعد, 200 سال بعد کم سے کم ایک آواز رہے گی سوسائٹی میں. ہسٹری کے طور پہ اورینٹل اسٹڈیز میں لوگ پڑھا لیں گے کہ لوگوں نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی. تو یہ میری اپروچ ہے. باقی لوگ عام طور پہ چیزوں کو تسلسل میں نہیں دیکھتے. ہماری ایک فکر ہے, اس کا ایک پوری مینیفیسٹیشن ہے, اس کی ایپسٹیمالوجی ہے, اس کا نظام فکر ہے. اس میں جب آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے کہ بھی دینی لحاظ سے یہ کیسی ہے, تو اس کا فائدہ امریکہ کو ہو رہا ہو, نقصان طالبان کو ہو رہا ہو, یا فائدہ طالبان کو ہو رہا ہو, نقصان پاکستان کو ہو رہا ہو, اس سے بے نیاز ہو کر ہم گفتگو کریں گے. میں نے ایک زمانے تک بڑا غامدی صاحب سے ڈسکشن کر کے یہ کہا, جی آپ نے جس زمانے میں, خود آپ دیکھیں نا غامدی صاحب کی جو اٹھان ہے, آج تک مولویوں کے ذہن سے وہ ٹراما نہیں گیا کہ یہ مشرف دور میں سامنے آیا تھا. اور یہ حقیقت ہے, یعنی مشرف دور میں وہ بحثیں شروع ہوئیں, حدود کی بحث, تعزیرات کی بحث, عورت کی گواہی کی بحث. آپ کو یاد ہوگا جیو ٹیلی جی ویژن جی پہ جی وہ پوری کی پوری مہم چلی, افتخار صاحب اور اس میں افتخار صاحب اور یہ سب لوگ کرتے تھے, اور یہ جواب دے اور سب. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو جانا تھا صدر بش کے پاس, امریکہ میں ان کا ملاقات تھی, اس کے لیے وہ پاکستان میں ایک انلائٹنڈ ماڈریشن کا ایک نقشہ پیش کرنا چاہتے تھے, اس کے لیے میڈیا پر انہوں نے بڑا دباؤ ڈالا, انویسٹمنٹ کی سرکار نے, یہ سب ہوا, اور یہ جیو ویو سب نے مل کے ایک پس منظر میں یہ کام کیا. تو میں نے غامدی صاحب سے یہ بات ان کی خدمت میں کئی دفعہ رکھی, میڈیا پر موجود بھی ہے آن ریکارڈ. میں کہا اس سے ہمیں مطلب آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں, ہمارے ساتھ ایک لیبل ہوا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو گویا کہ مشرف نے لانچ کیا تھا ان لوگوں کو, یہ تو MI کے پروجیکٹ تھا, اور لوگوں نے بڑی کہانیاں اس پہ بنائی. تو وہ ابھی تک ہماری فکر کو خالص علمی بنیادوں پر اپریشیٹ نہیں کر رہے, اس لیے کہ یہ ایک پیچھے بیگیج ہمارے لگا ہوا ہے. تو کیا آپ کو یہ بہتر, اس دور میں غام صاحب نظریاتی کونسل کے ممبر بھی بنے اور وہ سب چیزیں ہوئیں, تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم اپنی پیس پہ اس چیز کو بیان کرتے رہتے, تو شاید اس سے اپنی جگہ پر یہ ہمارے ساتھ یہ چیز اٹیچ نہ ہوتی. تو ان کا جو موقف ہے, اور وہ مجھے پھر بعد میں شروع میں تو درست نہیں لگا, لیکن بعد میں نے جب اس پہ غور کیا تو اس نے کہا دیکھیں دنیا بھر میں
ایسا نہیں ہوتا کہ سماج اور معاشرہ یہ سب آپ کی موافقت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب یہ آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی ایما پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ زمانے کی اپنی حرکیات ہے، اپنی رفتار ہے، اس میں تغیر بھی آ رہے ہیں، تبدل بھی آ رہے ہیں، کہیں ماشاء اللہ ہے، کہیں پر جمہوریت ہے، کہیں امریکہ کو خوش کرنا ہے۔ دین کے ایک عالم کا کیا کام ہے؟ دین کے ایک عالم کا کام یہ ہے کہ جب اس سے دین کے متعلق کوئی بات پوچھی جائے تو وہ بے کم و کاست کہ اس کا فائدہ مشرف کو ہوگا، امریکہ کو ہوگا، اسرائیل کو ہوگا، طالبان کو ہوگا، وہ دین کی بات خالصتاً بیان کر دے۔ اس کے بعد یہ دنیا کا معاملہ ہے، کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کون اس سے نقصان اٹھاتا ہے، یہ دین کے عالم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھ سے جب بھی کوئی سوال ہوا ہے تو میں نے جس کو پہلے حق سمجھا تھا، میں نے 8-10 سال ضرب مومن میں لکھا، انہی طالبان کی مد و سرائی میں ہم نے زندگی گزاری، ان کی آنکھوں کے تارے ہوتے تھے ہم، اور یہ ہمیں اس زمانے میں جس طرح سے پروٹوکول دیتے تھے کہ بھئی یہ مستقبل میں شاید مذہبی لوگوں کی نمائندہ بن جائیں گے، تو جس وقت بات درست محسوس ہوئی وہ بیان کر دی، اور مجھے اس سے کوئی بالکل اثر نہیں پڑتا۔ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے پہلے شروع میں ہوتا بھی تھا کہ بھائی یہ لوگ کیا کہیں گے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے میرا ضمیر مجھے کیا کہے گا۔ اگر وہ مطمئن ہے، آئی ڈونٹ کیئر، ایون دو آئی ڈونٹ کیئر کہ خود غامدی صاحب اور ان کا حلقہ کیا کہے گا، مجھے تو وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، یہ میں عین ممکن ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میں اس کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا، اور میں اس طرح کی پذیرائی کو بالکل جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، آئی ڈونٹ کیئر لوگ کیا کہیں گے۔